بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام اقبال میں مسجد قرطبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی آج غالباً تیسری نشست ہے یا چوتھی نشست ہے، اور ابھی تک ہم نے صرف ایک سٹینزا پڑھا ہے، ایک پیراگراف۔ آج ہم دوسرا پیراگراف شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ اشعار نظر آ رہے ہیں۔ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ کیا خوبصورت الفاظ ٹچناؤ ہے، اور کیا اس میں معنویت ہے، کیا گہرائی ہے مگر اس نقش میں۔ ایک ایک لفظ کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے مگر اس نقش میں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں آئی، ایک تو یہ کہ ہم نے ایک نیا پیراگراف اب شروع کر لیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پیراگراف 7 اشعار پہ مشتمل ہے۔ 7 اشعار، اس میں کیا ہے کہ جی ہاں 7 اشعار وہ ہیں جو عمود میں ہیں، یعنی ورٹیکل ہیں، اور آخری شعر جو ہے وہ قاعدہ ہے، یعنی بیس ہے۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے ایک مینار ہوتا ہے نا، اور نیچے بیس ہوتی ہے، اور ایسے۔ تو یہ سمجھ آپ، اب جب پڑھیں گے نا آپ کو ایسا لگے گا، پڑھنے والا کوئی بھی پڑھنے والا، کوئی بے شک کوئی ٹیکنیکل نہ بھی ہو، اس کو پتہ چلے گا کہ جیسے ایک ردم میں اشعار چل رہے ہیں نا، لیکن جو آخری شعر ہے نا، جو سب سے 8واں، وہ تھوڑا سا لمبا لگتا ہے۔ یعنی یہ چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، جیسے یہ شعر ہے، یہ اوپر تو یہ چل رہے ہیں نا، یہ آنی و فانی تمام، معجزہ ہائے ہنر کارے جہاں بے ثبات کارت۔ تو یہ جو ہے اس میں اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیس ہے۔ تو اس میں کیا خیال رکھا؟ اس میں یعنی ردیف بھی ہے اور قافیہ بھی ہے، باقی 7 میں ایسا نہیں ہے، سمجھ آپ؟ تو یہ خاص طور پہ اس نے یہ شکل بنائی، اور اس میں آپ جانتے ہیں پوری نظم ہم نے شروع میں یہ بتا دیا تھا، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کہ اس کے جو اوزان ہیں یا بحر ہے، اس کے اندر بھی علامہ اقبال نے اجتہاد کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل بحر ہے اس میں تبدیلی کر دی ہے، اور ایسی تبدیلی کی ہے کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کا شکوہ پیدا ہو گیا۔ بحر کون سی ہے؟ جی بحر کون سی؟ اس پہ ہم نے ایک پوری نشست کی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بحر ہے، یہ اس کا نام ہے بحر رمل مسمن محذوف، فاعلاتن 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 فاعلن۔ تو اینی ہاؤ اس پہ اب میں دوبارہ نہیں، کہ کوئی ریکارڈ ہو چکے ہوئے یہ چیزیں، تو آپ سیشن 1 کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اس کے ہیں۔ تو اب یہ ایک ہم نے بات کی تھی گریز کا اسلوب، یہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یہ نہیں، گریز کا اسلوب ہوتا ہے، یہ عربی قصیدے میں، پھر بعد میں فارسی میں، اور پھر اردو میں بہت ہی کم آیا، لیکن آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک بات چل رہی ہے نا، ایک بات ہو رہی ہے، اور اس کو ایک دم جو نیکسٹ پیراگراف ہے یا نیکسٹ جو شعر آئے گا، وہ بالکل ایک مختلف بات شروع ہو گئی۔ تو قرآن مجید میں ایسا بہت ہوتا ہے، یعنی آپ اکثر دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، یہود کی، اور ابھی بات ہو رہی ہے اچھی خاصی وہی بات چل رہی ہے، اور ایک دم حج کی بات شروع ہو گئی ہے۔ اب بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی اور حج کی بات شروع ہو گئی، تو دماغ چکرا جائے گا کہ یہ کوئی ربط ہی نہیں ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے ادھر کی کوئی آیتیں ادھر، لیکن نہیں، اس کے اندر ایک کوہرنس ہوتا ہے۔ لیکن وہ کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جس کو ایک اچھی زبان کے سمجھنے والے کو پہلے اس کا ادراک حاصل کرنا چاہیے، پھر قرآن مجید میں داخل ہونا چاہیے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، پھر یہ کیا کھل گیا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک تمثیل کا اسلوب ہے، مثال دینا جس کو کہتے ہیں، تمثیل ہو گیا، تعلیل ہو گیا، تفریح ہو گیا، تاصیل ہو گیا، یہ پرانے مجید، اس کلام کو پڑھیں یا کسی کلام کو پڑھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تمثیل میں مثال کے طور پہ ایک اسلوب ہے کہ جیسے یہ علامہ اقبال نے استعمال کیا، اوپر دیکھیں، یہاں پہ یہ بات کی، سلسلہ روز و شب تارے حریرے دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ تو آپ نے کیا کیا تھا؟ پیچھے سلسلہ روز و شب کی بات ہو رہی ہے، آگے آ کے اس کی 2 مثالیں دینے لگے ہیں، تارے حریرے دو رنگ، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ میں مثال دینے لگا ہوں۔
اچانک مثال دے دی. قرآن مجید میں بھی ایسا بہت ہوتا ہے, یعنی دونوں ہوتے ہیں, دونوں باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ مثال کے طور پہ کہ قرآن مجید کہہ دے کمثل الذی استوقد نارا, تو جب کہہ دیا کمثل الذی, یہ کہہ دیا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بات ہو رہی ہے ایک, اور پھر کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے, یہ پورا جملہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے, تو آگے وہ مثال دے دی. اور دوسرا اسلوب کیا ہے کہ یہ نہیں کہا, یہ لفظ نہیں کہا کہ اس کی مثال ایسے, اور اچانک مثال دینی شروع کر دی. یہ دوسرا اسلوب. اب جب اچانک دینی شروع کر دی اور وہ مثال کے طور پہ ایسی ہو جو جیسے باغات ہیں اور اس میں وہ بندہ جو ہے وہ پھل لینے جا رہا ہو, اچانک آندھی آ گئی, تو اب وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ حقیقی کوئی واقعہ ہوا ہے جس کا بیان ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے, یہ پیچھے ہونے والی بات کا مثال ہوتی ہے. اسی طرح آ جائیں واپس ذرا اس پہ, ہم کیا بات کر رہے تھے کہ ہے مگر, تو اس میں جو سب سے کلیدی لفظ ہے اس مصرے میں وہ کیا ہے؟ مگر. میرے خیال میں اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے, لیکن مگر جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ. کیوں کہ میں بتا رہا تھا کہ گریز کا ایک اسلوب, گریز کا مطلب کیا ہے کہ پیچھے ایک بات ہو رہی, اچانک گریز کر لیا, اچانک ایک ٹرن لے لیا جس سے لگتا ہے کہ بات پتہ نہیں اب کہاں چلی جائے گی. تو پیچھے فلسفے کی بات ہو رہی ہے, سلسلہ روز و شب کی بات ہو رہی ہے, پیچھے کیا کہتے ہیں یہ وحدت الوجود کی بات ہو رہی ہے, اور حقیقت زمان و مکان کی بات ہو رہی تھی نا, اور اب اچانک بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے جیسے گریز تو ہو گیا, لیکن اس گریز کے ساتھ کیا کلام کو مربوط رکھا ہے, ربط قائم رکھا ہے, کنیکٹڈ رکھا ہے. تو اب دیکھیں نیا پیراگراف ہے جس میں گریز بھی ہو رہا ہے, لیکن ایک لفظ استعمال کر کے, وہ کیا ہے؟ مگر. تو اس مگر نے آ کے ربط قائم کر دیا, پیچھے ربط قائم کر دیا. تو اب مجھے آپ بتائیں مگر کیا ہوتا ہے؟ جو وہ تو اظہر ہوتا چیز گزر رہی ہے, جی جو چیز گزری ہے, لیکن اس کے اندر It shows you جی also. But لیکن آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں. مگر کیا ہے ابھی؟ مگر ابھی میں یہ نہ سمجھے کہ بیان شروع ہے نہیں, یہ کوئی میم مگر کا مطلب, مگر دیکھیں اس کو ٹیکنیکلی تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کنجنکشن, حرف ربط, کہ دو اسموں کو یا دو جملوں کو جوڑنے کے لیے, جیسے واہ ہے حرف عطف کہتے ہیں نا, عطف کرنے کے لیے. تو یہ تو سب جانتے ہیں, یہ تو بڑی عام بات ہے جو میں نے ابھی بتائی, کہ جیسے میں کہوں کہ مجھے بھوک تو بڑی لگی ہے مگر میرا روزہ ہے, تو میں نے دو جملوں کو کنیکٹ کیا مگر کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف, کنجنکشن. لیکن اس جملے میں یہ ایسا نہیں ہے, تو اس لیے میں جاننا چاہ رہا تھا. کچھ کنڈیشن ایسا لگ رہا ہے, کنڈیشن لگی ہوئی ہے. ہاں, تو اس کو کہتے ہیں حرف استدراک. حرف استدراک یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ ہمیں وہ کلام بھی سیکھنے اور پڑھنے کا موقع ملتا رہے. تو استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہے تو کنجنکشن, لیکن کنٹراسٹیو کنجنکشن, کہ ایک بات کی تو آگے کی بات لازم اس کا تضاد ہے. سمجھ گیا؟ یعنی پیچھے جو بات کی جائے, یعنی میں کہوں ان الانسان لفی خسر, کہ لازم انسان گھاٹے میں ہے, خسارے, الا الذین, مگر وہ لوگ. تو اس کا مطلب ہے اب لازم ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں. تو کیا ہو گیا؟ تضاد ہو گیا. تو اس لیے کیا ہو گیا؟ کنٹراسٹ ہو گیا. تو اس الا کو کیا کہیں گے؟ استدراک. حرف استدراک یاد رہے گا, استدراک, کنٹراسٹیو کنجنکشن. تو یہ کیا ہے؟ اس مگر نے آ کے پیچھے والی بات کا اگر مگر کر دیا, تو اب لازم ہے کہ آپ کو لازم ہے کہ سباق میں جانا پڑے گا. اب اس آیت کو یا اس ورس کو آپ نکال لیں گے باہر تو بیڑا غرق ہو جائے گا, جیسے ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا. انفارچونیٹلی ہم نے کیا کیا کہ کوئی سوال آیا تو ہم نے ایک آیت لی, مثلا میں یہ نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں, یا میں یہ وضو کر سکتا ہوں یا نہیں, یا میں یہ کر سکتا ہوں. فقہی سوال آیا اور قرآن مجید کی ٹھک اس آیت پہ گئے اور اس آیت کو باہر نکال لیا. ہاں جی اس کا جواب یہ ہے. تو یہ ہم نے ظلم کیا. کیوں؟ اس لیے
ہمیں اس آیت کو وہیں رکھنا ہے اور اس کے سیاق و سباق میں پڑھنا ہے کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے. اگر آپ کانٹیکسٹ سے کاٹ دیں گے تو مطلب کہاں سے کہاں چلا جائے. تو اب یہاں کا کانٹیکسٹ کیا ہے آپ بتائیں. ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام. پہلے فنا کی بات. ایگزیکٹلی. تو پیچھے کیا ہے؟ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر ہر چیز. اول و آخر پہلے آنے والی یا بعد میں آنے والی، باطن و ظاہر خواہ وہ اپیرنٹ ہے خواہ وہ ہڈن ہے، سب کچھ کو فنا. کلو من علیہا فان، کلو من علیہا فان یا کلو شیء ہالک الا وجہہ. یہ دونوں قرآن مجید میں ہر چیز کو ہلاک ہونا، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ہونا ہے، ہر چیز کو کلو ہے نا. لیکن وہاں بھی دونوں جگہ پہ کیا ہے؟ اللہ. وہاں پہ بھی ہے اللہ وجہ ہے نا، اللہ وجہ. تو اللہ کیا ہے اب آپ بتائیں. یس، اللہ کیا ہے؟ حرف استدراک. سمجھ گے آپ؟ تو وہاں پہ اللہ حرف استدراک ہے. یہاں کیا ہے مگر؟ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، خواہ وہ اول ہے خواہ وہ آخر. اول و آخر کا کیا مطلب ہے؟ احاطے کا مضمون ہے. نہیں، احاطے کا مضمون ہے کہ نہیں ہر چیز کو. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں تمہیں صبح و شام بتا رہا ہوں، حالانکہ میں صبح و شام نہیں بتا رہا ہوتا. ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے صبح و شام. اول آخر فنا، باطن و ظاہر. اب آگے کیا ہے؟ نقش کہن ہو کہ نہ ہو، منزل آخر فنا، اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ فنا. اس کو فانی ہونا ہی ہے، اس کو ختم ہونا ہی. جو ہی کہا ہے مگر اس نقش میں رنگ صبا ہے، مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام. تو نہ صرف یہ کہ اس کو فنا ہونے سے بچا لیا مگر کہہ کے، بلکہ آگے کیا اس کو ایکسکلوسیو حیثیت کیا دی؟ ہاں، رنگ ثبات دوام. ثبات کا مطلب ہوتا ہے استحکام، مضبوطی، ثبت ہونا. دوام ہمیشگی، دائم ہونا. تو آپ دیکھیں کہ اس نقش کو ثبات دوام کا رنگ کا کیا مطلب ہے؟ رنگ ثبات دوام کا مطلب ہے ایک نوعیت کا، ایک طرح کا. سمجھ گئے؟ یہ بھی دیکھیں کتنا خیال رکھا ہے علامہ اقبال نے کہ ایکسیپشن بھی دے رہا ہوں، یعنی مستثنا تو ہے لیکن رنگ ثبات دوام، یعنی ایک طرح کا ثبات دوام حاصل، ایک نوعیت کا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اے ٹائپ آف، اے سارٹ آف. تو رنگ ثبات دوام اس نقش کو. نقش کیوں کہا؟ نقش میں، نقش بھی ایک یوں کہہ لیں کہ بہت براڈر ٹرم ہے، پیس آف آرٹ کے طور پر لیا جاتا ہے. کسی کوئی مخطوطہ ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں، کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی، کچھ بنا ہوا ہے تو اس کو بھی، کچھ آپ کی صلاحیت سامنے آ رہی ہے تو اس کو نقش کہہ کے. یہ آپ کو یاد ہے وہ بڑے خوبصورت شعر ہے نا غالب کا، کس کی شوخی تحریر کا. کیا خوبصورت ہے. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیر. دیکھیں وہی مضمون ہے، مضمون وہی ہے. کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. تو وہاں پہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ اس کے دیوان کا سب سے پہلا کلام ہے، یہ پہلا شعر ہے دیوان غالب کا، اور بالعموم حمدیہ ہے ہوتا ہے، اور یہ حمدیہ ہی ہے. لیکن یہ حمد ایک انوکھی طرز کی ہے، اس میں ایک شکایت بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہی مضمون یہاں پہ ہے. وہ کیا ہے؟ نقش فریاد کر رہا ہے، نقش فریادی ہے، نقش فریاد کر رہا ہے کس کی شوخی تحریر کا. کس کی؟ یہ ادھر اشارہ ہے، اور براہ راست وہ شکوہ بھی نہیں کیا. کس کی؟ کس کی کیا شوخی؟ کیوں؟ کیا فریاد کیا ہے؟ کہ کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے. یعنی اس دنیا میں جتنا حسن ہے، اس دنیا میں جتنا جمال ہے، اور اس دنیا میں جس جمال کو کمال حاصل ہے، اس سب کو فانی ہو جانا ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے. یہ ہے شکوہ کہ یہ حسن ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک شاعر جو ہے لطیف دل رکھنے والا، اس کے لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتا. یہ اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسن، اتنا جمال، اور جمال کا اتنا کمال، اور اس کو ختم ہو جانا ہے، اس کو فانی ہو جانا ہے. تو وہاں پہ کیا تھا؟ یہ تو یہاں پہ اس کو ایکسیپشن دیا ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، کہ ہے تو فانی ہے، تو اس حسن و جمال کو ختم ہو جانا ہے، لازم ختم ہو جانا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو اس نقش میں، جس کو رنگ ثبات دوام حاصل ہو جائے. تو آپ یوں کہہ لیں
اگر میں یہ کہوں اس پوری بڑی طویل نظم ہے یہ، اس پوری نظم میں اگر آپ ایک لفظ چننا چاہیں پورے مضمون کے طور پر تو وہ یہی ہے ثبات دوام. اب یہ ثابت کرے گا کہ یہ ثبات دوام کیسے ہے اور کیوں ہے، اور ساری بحث اس پہ ہوگی. ٹھیک ہے، اور آگے کیا بتایا، توجیہ کیا پیش کی، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. اس مصرے کو دیکھیں کیا خوبصورت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ مرد خدا، خدا کے ساتھ جو نسبت دی مرد کی، بعض اوقات مرد مومن بھی کہا ہے اور یہاں مرد خدا بھی کہا ہے. اصل یہ ہے مرد مومن اس کا نتیجہ ہے یا حاصل ہے، جیسے حاصل مصدر ہوتا ہے نا، اس طرح. تو مرد خدا، خدا کے ساتھ اس کی نسبت کر کے اصل میں اس کی پاکیزگی اور اس کے منبع کو پاکیزہ ہونا یہ بتایا. اور خدا کے ساتھ نسبت، اب اس کے اندر وہ ساری اخلاقی پاکیزگی بھی ہے، اس کے اندر وہ جذبہ عشق بھی ہے، اس کے اندر وہ ساری صلاحیتیں بھی ہیں، ایمان کا جذبہ بھی ہے، ایمان کی حرارت بھی ہے وغیرہ ساری چیزیں. تو مرد خدا کو کہہ کے ایک لفظ بیان کر کے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، لے یہ اسی ہاتھ اسی کے، بالکل وہ اسی کا حصہ ہے، بالکل. تو مرد خدا یعنی خدا کے ساتھ اس کی پہلے تو نسبت بتائی، اور دوسرا اس میں کیا خوبصورت ہے، تمام. یہ ایک محاورہ ہے، تمام کرنا، یعنی یہ تمام، ہاں بہت خوبصورت محاورہ ہے، اردو میں یہ اضافہ کیا ہے، ویسے تو تمام کر، ٹرکش میں اوکے کہتے ہیں، لائک وہ بہت کہتے ہیں تمام تمام، ہاں ہاں. اوکے اوکے. یا تو جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، کیا مطلب، یعنی اس کا اتمام کیا ہو، اس کو مکمل کیا ہو، اس کی تکمیل کی ہو، اس کو پایا تکمیل پر پہنچایا ہو. تو یہ کیا اس نے یہاں پہ شعر میں فنا کی ایکسیپشن بتائی، اور ایکسیپشن کیا ہے، اس نقش کو رنگ ثبات دوام حاصل ہوگا، اور اس کی توجیہ بتائی کہ صرف اسی صورت میں ہوگا اگر اس کو اس نقش کو تمام کیا ہوگا کسی مرد خدا نے. تو یہ توجیہ بتائی. لیکن یہاں پہ ایک غرابت محسوس ہوتی ہے کہ کیوں مرد خدا نے اگر کسی نقش کو تمام کیا ہے تو کیوں اس کو رنگ ثبات دوام حاصل ہے. اس کا جواب وہ آگے دے گا. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ توجیہ یہاں بیان کی اور تعلیل منطقی آگے پیش کر دے گا. سمجھ گئے آپ؟ تو ابھی آپ یہ صرف اتنا رکھیں کہ مرد خدا نے اگر کسی نقش کو تمام کیا ہے تو اس کو اس فنا والی بات سے ایکسیپشن حاصل ہو جائے گی. اور وہ ایکسیپشن کیا ہے کہ اس کے اندر ایک نوعیت کا ثبات دوام حاصل ہو جائے گا. یہ بات واضح ہوگی؟ کوئی سوال؟ کوئی مثال؟ وہ آگے مثالیں دے گا نا. ابھی تو وہ یہی بتا رہا ہے کہ توجیہ کیا ہے کہ مرد خدا نے جس عمل، آگے وہ مثالیں آئیں گی کہ آپ کہیں گے کہ یار اس نے کمال کر دیا. پہلے تو آپ کو وہ توجیہ دے رہا ہے کہ کیوں یہ ایکسیپشن کیوں دی ہے، آگے اس کی پہلے تعلیل کرے گا، اس کی علت بیان کرے گا. یہ علت آگے بیان کرے گا. ابھی یہ سوال ہے، جی پلیز. ہو سکتا ہے اس کا جواب آگے آپ دیں. تو یہاں مرد خدا سے مراد کوئی خاص، کوئی کسی اس نظم کے ریفرنس سے کوئی خاص مرد ہے یا نہیں، خاص نہیں. اچھا، یعنی باوجود اس کے کہ وہ عبد الرحمن شامی کی طرف اشارہ ضرور ہے لیکن وہ اس کی طرف نہیں ہے. یہ مرد خدا کہہ کے اسی لیے اس کو جنرک چھوڑ دیا ہے، اور آگے بتائے گا کیونکہ اب مرد خدا کی خصوصیات بتائے گا. پہلے بتائے گا کہ مرد خدا ہی کیوں میں نے یہ کہا ہے، اس کی تعلیل بیان کرے گا، اور اس کے بعد پھر اس کی آگے ریزنز بتائے گا کہ بھی اس میں کیا خوبی ہو. سمجھ گیا؟ یہی سارا مضمون ہے اب. اور یہ جو حصہ ہے اس نظم کا یہ کمال ہے. آگے بڑھے. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. یعنی الفاظ دیکھیں اور اس کا انتخاب دیکھیں اور اس کا تخیل دیکھیں اور بس واہ واہ کرتے جائیں. بعض اوقات دل کرتا ہے کہ ان کی تشریح نہ کی جائے، بس اس کو پڑھتے رہیں، سمجھ لیں اور بس پڑھتے رہیں کہ کیا بات، یعنی کون ایسے الفاظ استعمال کر سکتا. سب کو مطلب سمجھ. ہاں، مرد خدا کا عمل. اب پھر دیکھیں کنیکٹ کیسا کیا. مرد خدا کو یا یعنی اب اس کا کوہین اور اس کا کوہیرنس دونوں کو آپ مد نظر رکھیں. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ.
تو سب سے پہلی بات کیا ہے، ٹیکنیکلی کیا چیز ذہن میں آ رہی ہے؟ فنی ہم نے بہت دفعہ یہاں ذکر کیا ہے. نہیں ٹیکنیکل، فنی چیز کیا ہے؟ ایک چیز آپ کو نظر آ جانی چاہیے فوراً. کئی چیزیں ہیں اس میں، عمل بھی ہے، عشق بھی ہے. نہیں فنی فنی، اچھا. فنی چیز یعنی فنی سمجھتے ہیں نا. ٹیکنیکل کا مطلب ہے یعنی گرامیٹک یا لغت کے اعتبار سے یا ریٹورک، اس طرح کی چیز کو کہتے ہیں فنی چیز. ہم نے بیان کیا تھا نا، ایک لغوی دیکھیں گے ہم، ایک فنی محاسن دیکھیں گے. فنی محاسن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ گرامیٹک کوئی چیز نہیں، جیسے ہم کہہ لیں کہ یہ تشبیہ ہے یا یہ استعارہ ہے یا یہ تلمیح ہے، یا جیسے میں نے ابھی یہ لطف نشر غیر مرتب کی ترتیب ہے اس میں. نہیں مرد خدا اور موت وہ نہیں، ایک اور چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں فنی. میں ذرا پہلے فنی سمجھ لیں میں کس کو فنی کہہ رہا ہوں. یہ انگلش والا فنی نہیں ہے. فنی جی ہاں، فنی کا مطلب ہوتا ہے ٹیکنیکل چیز کا مطلب ہے کہ لغت سے متعلق، جیسے تلمیحات، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک بتائی نا صنعت ایہام، یہ فنی چیز ہے یعنی ٹیکنیکل چیز ہے. سمجھ گے آپ؟ کافی ردیف ٹیکنیکل چیز ہے. ہاں جیسے اس طرح. تو اس میں پہلے میں بتا دیتا ہوں، اس میں آپ کی نظر جانی چاہیے تھی فوراً. صاحب فروغ کیا ہونا چاہیے؟ صاحب فروغ نہیں ہے، صاحب فروغ ہے. بالکل اصل لفظ کیا ہے؟ صاحب فروغ. اس کو مارڈر تو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. نہیں مت پڑھے نا اس طرح، جس طرح اس نے لکھا ہے مراد المتکلم یہی تو ہے. یہ بہت فصیح زبان ہے، یہ بہت فصیح زبان ہے. جو اعلیٰ کلام ہوتا ہے اس کی فصاحت کا بعض اوقات اس کو فروغ کا کیا فروغ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی شے کا نمود، کسی شے کا ظہور، جو شخصیت کے اندر ظہور ہوتا ہے اس کا نمود ہونا، اس کا سامنے آنا، اس کا ظاہر ہونا، اس کو کہتے ہیں فروغ. تو آپ دیکھیں ذرا سب سے پہلے کچھ ٹیکنیکل چیزیں دیکھیں. تو ابھی میں نے آپ کو عرض کیا صاحب فروغ، صاحب فروغ نہیں. بہت بڑا فرق ہے نا. اصل لفظ ہے صاحب فروغ. صاحب کا مطلب ہوتا ہے والا، صاحب لوگ کیا ہوگا؟ یعنی وہ فروغ کا مطلب میں نے جیسا عرض کیا نا، جیسے اس نمو حاصل ہونا، اس کا ظہور ہونا، اس کا تو وہ جو بندہ ہے مرد خدا، اس کا عمل جو ہے اس کے اندر بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر نمو پیدا ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے کس چیز سے؟ عشق سے. تو ابھی ہم اس پہ ساری بات کریں گے، ایک ایک چیز کو لے کے چلیں گے. تو اصل میں تو بیان کس کو کیا جا رہا ہے؟ عشق کو. یہ عشق ہے جس کی وجہ سے یعنی دو شرطیں ہو گئی. ایک یہ کہ مرد خدا ہونا چاہیے، یعنی ہمہ شمہ نہیں، مرد خدا ہونا چاہیے. تو مرد خدا جو عمل کرے گا اس کو فروغ حاصل ہوگا کس سے؟ عشق سے. تو یہ تو اصل بات ہے جو کرنا چاہ رہا ہے. لیکن واپس آئیں ذرا ٹیکنیکل بات پہ. وہ کیا تھی؟ اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں فک اضافت. فک اضافت. اضافت کیا چیز ہے؟ اضافت کا تو پتہ نا، زیر جو لگاتے ہیں نا، کسرہ، کہ جیسے یہ مرد خدا ہے تو مرد خدا، تو دال کے نیچے جو زیر ہے اس کو کہتے ہیں کسرہ یا زیر. تو یہ کیا ہے؟ یہ اضافت ہے. اس کو دو مرکبات کو یعنی دو الگ الگ اسم ہیں مرد اور خدا، ان کو جوڑا ایک اضافت نے، تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب اضافی بن گیا. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات آپ کو اس اضافت کو حذف کرنا پڑتا ہے. یہ ضرورت ہوتی ہے نا، یہی فصیح زبان ہے. یعنی آپ ایسا لفظ استعمال کریں اس بحر کو پورا کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس یہ آزادی ہو کہ آپ نے اس اضافت کو حذف کر دی. یہ اصل بات ہی ہے. فساد یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اس کی میں ابھی 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. تو یہ سمجھ گئے آپ؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ اضافت کیا ہے، یعنی اس کسرہ کو پتا. ابھی میں نے یہ آپ کے لیے اس میں یہ لکھ کے لایا تھا میں. فک اضافت عربی زبان اور بلاغت کی ایک معروف ترکیب ہے. اس کو جینیٹیو کنسٹرکشن کے ذریعے سے کھول کر یا اس میں یعنی کھول کر بیان کیا جاتا ہے یا تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے. یہ ایک اس کی یہ علت ہے، ایک، تاکہ معنی زیادہ واضح، مؤکد اور بلیغ ہو جائے. اس کی یہ تو آپ کو اضافت کا تو سمجھ آ گئی نا کہ اضافت کیا ہے. یعنی اس میں دو اسم ہوتے ہیں الگ الگ اور ان کا باہم ربط، ان کا باہم مربوط ہونا. جیسے مثال کے طور پہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، عبداللہ، اللہ کا بندہ، رسول اللہ، اللہ کا رسول. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مختصر انداز ہے.
فق اضافت کیا ہے؟ یعنی جب اس اضافت کو کھول کر بیان کر دیا جائے یا اس کو حذف کر دیا جائے. مثلا اگر میں کتاب اللہ کو یہ کہوں الکتاب الذی انزلہ اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہے، تو یہ باری ساری بات میں نے کھول دی. تو فق اضافت ایک تو یہ ہے کہ میں نے اضافت کو ہٹا کے اس کی پوری تفصیل کر دی، یا یہ کہا العبد الذی یعبد اللہ، وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یا الرسول الذی ارسلہ اللہ، جس کو اللہ نے بھیجا ہے. جی یہ عربی زبان میں زیادہ ہے، اردو میں نہیں سب میں، اردو فارسی عربی میں. یہ میں عربی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہم اس سے زیادہ واقف ہیں، قرآن مجید چونکہ پڑھتے ہیں. تو اس کو کہ اس کو کھول کے بیان کر دینا، یہ فق اضافت کی ایک مثال ہے. لیکن ہمارے یہاں اس وقت جو ہم علامہ اقبال کے یہاں پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اس میں وہ یہ پوچھ رہا جی کہ الکتاب یا الرسول، تو یہ قرآن نے اپنے ٹرمز بنا دی ہیں یا یہ ہے تو دونوں طرح سے استعمال کیا ہے، یعنی اصطلاح کے طور پہ بھی اور لغوی اعتبار سے. رسول جو ہے رسول النبی، رسول تو پھر قرآن کے لیے مختص ہو کے رہ گیا نا. یعنی دونوں میں نے عرض کرے نا، دونوں معنوں میں استعمال کیا قرآن نے. یعنی ایک تو اس میں اصطلاح کے طور پر جو رسول کی ایک خاص ڈیفینیشن ہے، ہاں اس کے طور پہ رسول کا لفظ، اور ایک لغوی معنی میں بھی. لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی ہم نے بھیجا، بھیجا. اچھا تو بھیجنے کے معنی میں بھی، بھیجا ہوا اس کو بھی رسول کہتے ہیں. دونوں معنوں میں. آپ جانتے ہیں کہ اچھا سوال آپ نے کیا، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان سے سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے، تو انہوں نے وہ دورہ جب کیا تو اگلے دن اخبار میں خبر آئی نا کہ وہ، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا پتہ کیا تھا؟ وہ رسول الہند. تو ابھی بھی یوز کرتے ہیں. تو کیا ہے بھلا وہ؟ یہ لغوی اعتبار سے ہوا، لغوی سے. وہ لوگ. تو آج کل تو بلاسفیمی ہو جائے. تو رشتے کے بارے میں چشتی رسول اللہ. ہاں چلیں تو ابھی ذرا واپس آئیں ٹیکنیکل. تو شعراء جو ہیں، جیسا کہ یہ ارسلان بھائی نے بتایا کہ عام طور پر بحر کی مجبوری یا روانی برقرار رکھنے کے لیے اعلیٰ کلام جو ہوتا ہے وہ پھر فق اضافت کا سہارا لیتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. اس کی یہ مثال دیکھیں ذرا. آج آکھاں وارث شاہ نو کہ تو قبراں وچوں بول. سنا ہوگا نا آپ نے؟ آج آکھاں وارث شاہ نو کہ تو قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول. کہاں ہے فق اضافت بتائیں؟ Yes. آج کتاب عشق دا، کتاب عشق نہیں کہنا، یعنی ہے کتاب عشق کی، اصل میں وہی ہے، لیکن یہ اعلیٰ کلام کی فصاحت ہے اور یہ بحر کی ضرورت بھی ہے. یہ بات واضح ہوئی نا. اج آکھاں وارث شاہ نو کہ تو قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی تے تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں پنجاب دیاں تینوں وارث شاہ نو کہن، وے درد مندہ دیا دردیا اج ویکھ اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لہو دا پرا چناب. یہ ساری آگے نظم لمبی ہے لیکن ہمیں اتنا ہی رہنا ہے. کتاب عشق، تو یہ کیا تھا؟ اب دوسرا دیکھیں، دوسری مثال یہ سرائکی ہے. یہ اب سرائکی ہے، آپ تو سرائکی ہیں نا. آپ یہ دیکھیں، قاف قاضیہ کھول کتاب ڈسا. ڈسا کیا ہوتا ہے؟ یس. اچھا آپ بھی سرائکی ہیں، آج تو دو سرائکی ہیں. قاف قاضیہ کھول کتاب ڈسا، ادو وقت نماز ادو یار آ گئے. وقت نماز نہیں، تو ادو وقت نماز ادو یار آ گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی فق اضافت. تو میں نے فق اضافت کیا آپ کو، ایک پنجابی سے اور ایک، یعنی قاف قاضیہ کھول کتاب ڈسا، ادو وقت نماز ادو یار آ گئے. ادو وقت نماز ادو یار آ گئے. ادو پاک امام اذان دتی تے گھنڈ کھول ادو دلدار آ گئے. تے ہک بھی ہے تو فرض دوئے ہندا ڈھے. آپ کو تو آپ صحیح سمجھ آئے. ہک بھی ہے تو فرض دوئے ہندا ڈھے، تے میری سوچ تو پانی پار آ گئے. نا شاد نماز قضا پرسوں، اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے. تو یہ کیا ہے؟ وقت نماز. اس کو کہتے ہیں فق اضافت. یہ بات واضح ہو گئی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. تو یہ صاحب فروغ کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ ساری داستان سنائی، صاحب فروغ. اب آپ دیکھیں
فروغ ایک اور بڑی خوبصورت ٹیکنیکل بات جو علامہ ہی کر سکتے ہیں، یعنی میں یہ احترام میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے اور لوگ بھی کر سکتے ہوں، لیکن بہرحال وہ کیا ہے بھلا؟ فروغ کو اس زاویے سے استعمال کیا لفظ فروغ کو کہ یہ بھی آپ بہتر اس کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ تو قرآن مجید پہ کام کرتے ہیں۔ آج ہماری کلاس میں بڑے اسکالرز بیٹھے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ممتاز صاحب قرآن مجید کے اسکالر ہیں، ان کی ایک کتاب بھی چھپ کے آ چکی ہے یہ، اور ان کو خاص طور پہ میں ویلکم کرتا ہوں۔ شامبھوی سدھی نام ہے ان کا، ماشاء اللہ، اینڈ شی از اے اسکالر۔ یہ لنڈن ویسٹرن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی علمی شخصیت ہیں، یہ بھی بڑی لکھنے ان کے ہسبینڈ ہیں اسلان، یہ ماشاء اللہ انگریزی میں بھی اور بڑی مشکل انگریزی میں لکھتے ہیں۔ میں نے ان کا بھرا، مجھے تو سمجھنا پڑے گا، آپ کو بھی یہاں لیکچر دینا پڑے گا اس کا تو یہ ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ ان سے میری ملاقات وہاں مونٹریال میں ہوئی تھی، اور پھر یہاں کنگسٹن میں۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آپ بہت دور سے ٹریول کر کے آئے۔ تو صاحب فروغ، میں یہ کر رہا تھا کہ فروغ جو ہے وہ اس کا میننگ تو میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی نمو پانا، نشو و نما پانا، بڑھوتری ہونا، یہ، لیکن اس لفظ کو اس انداز سے استعمال کرنا کہ جیسے لفظ ایک جب پیدا ہوتا ہے نا، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، جب ایک لفظ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک میننگ ہوتا ہے، میننگ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے نا، لیکن اس کے بعد وہ ٹریول کرتا ہے، وہ لفظ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے۔ جب وہ ٹریول کرتا ہے تو صدیوں کے ٹریول کے ساتھ اس کے ساتھ بہت سارے شیڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان شیڈز کو کیا کہتے ہیں؟ مولد مفہوم، جو اس سے پیدا ہوا مفہوم ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا میننگ نہیں ہوتا۔ اس کی کئی مثالیں ہم نے یہاں دی تھی، تو اب وہ آ رہا ہے نا اس میں۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ فروغ کے، آپ یوں کہہ لیں کہ فروغ کے جتنے محاورے آپ استعمال کر سکتے ہیں، فروغ دینا، فروغ حاصل ہونا، فروغ پانا، فروغ لینا، فروغ آنا، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی آپ ان سب محاوروں سے مجرد کر کے لفظ کو استعمال کر دیا جائے، یعنی الگ کر کے اس طرح استعمال کیا جائے کہ اگر اس جملے میں یا اس مصرے میں قرینہ تخصیص نہ ہو تو ہر معنی لیا جا سکے۔ زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہوگی بات، دوبارہ سن لیں ہوگی، دوبارہ سن لیں۔ قرینہ تخصیص کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، کہ اس جملے کے اندر وہ اشارہ ہوگا۔ قرینہ کا مطلب ہے وہ بات اس کے اندر ہوگی، کہ جیسے میں نے کہا کہ میں نے ابھی کہا تھا نا وہ شعر آ گیا، تو لازم ہے کہ مجھے سیاق و سباق دیکھنا ہے کہ میں نے کس کو کہا شعر آ گیا، تو وہ قرینہ ہے۔ میں کہوں گا کہ آج میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، یہ پیچھے بات ہو رہی ہے، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، میرا باہر گیا ہوا تھا بیٹا، اچانک بیل ہوئی، دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گیا، تو میں نے کہا وہ میرا شعر آ گیا۔ اب یہ سارا کیا ہے پیچھے؟ یہ قرینہ ہے۔ یہ قرینہ ہے کہ مجھے لازماً اپنے بیٹے کے لیے شعر کا لفظ مجازی طور پر استعمال کرنا ہے، یہ حقیقی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرینہ۔ تو قرینہ اگر تخصیص نہ ہو، یعنی قرینہ خصوصاً آپ کو یہ نہ کہے کہ یہی بات لینی ہے آپ کو، قرینہ نہیں ہے، اگر قرینہ نہیں ہو تو لفظ کو ایسے استعمال کر دینا، آپ اس کا جو مرضی مطلب لے لیں۔ تو یہ بھی، یہ آپ سمجھ آ گئی نا آپ کو۔ تو یہاں پہ صاحب فروغ، یہ اس کی خوبی ہے، اس لفظ کی یہ خوبی، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس کو پڑھیں اور آگے چلے جائیں۔ صاحب فروغ، میں نے آپ کو کہا کہ اس کے جتنے محاورے ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے، وہ سارے محاورے یہاں فٹ آ جائیں گے۔ ایسا آدمی جو دانشور ہو یا صاحب فروغ کس آدمی کو کہیں گے؟ ایسی پہ لگائیں، آدمی بھی ہے نا، ہے ہی آدمی پہ، اصل میں تو وہ کہہ رہا ہے وہ مرد خدا، وہ آدمی جو دنیا میں کوئی کام کرنے نکلا ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کام میں عشق شامل ہو گیا ہے، یہ بنیادی ہے۔ ابھی آؤں گا میں کہ وہ کیا ہے، پیشن ہے یا کیا ہے، اس پہ تو ساری بحث ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ عشق کو عشق ہی رہنے میں۔ تو اگر اس کام میں عشق شامل ہو گیا ہے، جو بھی ہے عشق شامل، تو اب وہ بندہ، اس کا کام صاحب فروغ ہے، اب لازم اس کو فروغ حاصل ہونا ہے، سمجھ گئے آپ؟ ہاں، تو یہ ہے اصل بات۔
تو اب فروغ کے سارے محاورے اپنے ذہن میں لے آئے، جو مرضی لے آئیں، سب فٹ آ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ پیچھے دو ہیں، ایک یہ کہ مرد خدا یعنی بندے کی نسبت خدا کے ساتھ، اور دوسرے یہ کہ اس کے عمل میں کیا چیز شامل ہوئی، سمجھ گئے آپ؟ اور اس کی توجیہ کیا ہے؟ عشق ہے اصل حیات، حیات نہیں، اصل حیات، اس کی حقیقت، اس کی اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ، اصل کا مطلب کیا ہے؟ جڑ، اس کی جمع کیا ہے؟ اصول، اور فرع کا مطلب کیا ہے؟ برانچ، جمع کیا ہے؟ فروع۔ آپ نے افضل لفظ سنا ہوگا اصول و فروع، اصول و فروع، اصول کیا ہے؟ پرنسپلس یعنی جڑیں، وہ جڑ ہے، اور فروع کیا ہے؟ اس کی برانچز، سمجھ گے آپ؟ تو اصل حیات یہ اس زندگی کی اصل ہے، کیا چیز؟ عشق۔ عشق جو ہے اس میں ریزن نہیں ہوتی، اور ریشنلٹی میں ریزن ہوتی ہے، ریشنلٹی ریزن کا پابند ہے، لیکن عشق جو ہے وداؤٹ ریزن ایموشنس کی طرف اس کی بھی ریفائنڈ فارم ہے، عقل کی بھی ریفائنڈ فارم ہے، اس میں دو اپوزٹ چیز۔ وہ چیز بھی کور کرتی ہے، لائک عشق جو ہے وہ عقل کو بھی کور کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں جو عقل نہیں جہاں تک پہنچ پاتی وہ بھی کور کرتا ہے، جیسا لگتا ہے۔ اس پہ ذرا اگر آپ سب لوگ تبصرہ کریں، آئی ول لو ٹو، یعنی آئی اپریشیٹ کہ یہی وہ اصل میں آگے ساری بحث ہے، تو آپ بتائیں آپ عشق کو اور عقل کو کیا سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے، یقیناً جانتے ہوں گے اگر آپ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، اور آج کل ایک بہت بڑا ہنگامہ وہاں اٹھا ہوا ہے، عشق اور عقل پہ اٹھا ہوا ہے، اور علامہ اقبال کی بھی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں لوگ انفارچونیٹلی، یہ سارا سوشل میڈیا، ہاں دیکھیں نا ان کو، تو اس پہ ہم آج بات کریں گے تھوڑی سی، لیکن ابھی یہ میں چاہتا ہوں، یہ بڑا اچھا انہوں نے سوال اٹھا دیا، آپ کے خیال میں عشق کیا ہے، اور آپ کے خیال میں عقل کیا ہے، اور آپ کے خیال میں یہ دو تین ہی سوال ہیں، عشق کیا ہے، عقل کیا ہے، اور آپ کے خیال میں علامہ اقبال کو کیا ضرورت تھی کہ وہ عشق اور عقل کا تقابل کر رہے ہیں، اور بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عقل کو وہ نیچے کا گریڈ دے رہے ہیں۔ جی جی ارشاد، یہ آپ مائک لیں۔ عشق جو ہے وہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے، عربی کا بھی ہے بھی ہے، لیکن فارسی میں پری ڈومیننٹ استعمال ہوتا ہے، اور جن معنوں میں عشق اب استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں عربی میں ایک اور لفظ ہے، اچھا یہ وہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے۔ قرآن میں نہیں، محبت اور مودت تو اور چیز ہے، عشق کے پیرالل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر آپ نے سنا ہو ولو، غلو، ولو، ولو، اچھا، واو لام واو عین، ولو یعنی وولیا، وولیا ہے نا، وولیا، تو اس سینس میں یعنی عشق کے سینس میں عربی میں ہے، وہ بھی عربی کا ہی، لیکن جو پری ڈومیننٹ ادھر ہو گیا اردو اور فارسی میں۔ جی آپ بتانے لگے تھے عشق کیا؟ جی نہیں میں یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس نے واقعی کیا ہو۔ آپ نے اصل میں بتا دیا، آپ نے بتا دیا کہ آپ ہمیں جواب مل گیا آپ کا۔ اچھا، میرے نزدیک ایک دو پول ہیں، ایک ریشنل یا عقل کا پول ہے، اور دوسرا جذبات کا پول ہے۔ تو جہاں عقل ہے پول کے آخر، وہاں جذبات نہیں، ریزن ہوتی ہے، انسان ریزن اور اس سے کام کرتا ہے، اور جو کائنات اس سے چل رہے تو وہ، لیکن جب ایموشنس کی طرف آتا ہے تو وہاں پہ ریزن پیچھے ہوتی جاتی ہے، اور جذبات یا جذبہ آگے ہوتا جاتا ہے، کام کرنے کی لگن آگے ہوتی جاتی ہے، اور وہ سولو ہو جاتا ہے، اور اس میں آدمی جو ہے بحر بے قرار میں چلا جاتا ہے، اس کی لیمٹ نہیں ہوتی، اس کا ایک انجن لگ جاتا ہے اس کے پیچھے کام کرنے کے لیے۔ وہاں تو اس کو ریزن کنٹرول کر رہی ہے ریشنلٹی میں، لیکن عشق میں ریزن کنٹرول نہیں کر رہی، اینڈ ہی از فلائنگ ہائی۔ ویری نائس۔ ہاں جی، مجھے لگتا ہے اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے دو لفظوں میں، مجھے لگتا ہے یہ عشق وہ لیول ہے جس میں آپ کی عقل بھی تابع ہو جاتی ہے، ریزننگ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی آپ ریزن کر لیتے ہو کہ واٹ آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ از واٹ میکس سینس، آپ کی عقل بھی فالو کرنے لگ جاتی ہے، عشق اس لیول پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، دیٹس واٹ آئی بلیو۔ جیسے آپ نے نعمان آپ نے کہا نا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دے آر ناٹ کانٹرڈکٹنگ ایچ ادر۔ نہیں، عشق کو اگر کنٹرول کرتی رہی تو وہ عشق کہاں رہا؟ نہیں، عقل عشق تو اوپر عقل کنٹرول عقل کنٹرول ہو جاتی ہے اگر- عشق سے، میں یہ ہاں سب بھی ہو جاتی جی عقل کنٹرول ہو جاتی ہے، اور وہ ریشنلٹی کے اس سے ہے، عشق جو ہے وہ تھوڑا آزاد ہو جاتا ہے۔
मेरे साथ पता नहीं, मुश्किल साथ लेकिन ये बात तो तय है कि ये इस यहाँ इससे और वो नहीं है जो एक जो आपने बताया। जो मर्द और औरत से दरमियान अगर हम जो कहते हैं वो मतलब ये एक बहुत बड़ी है। और मैं अच्छी तौर पर अगर मुझसे पूछे ना तो मैं कहता मैं पैर की पिका का खाई लूँ, मेरे को इश्क किया कुछ काम किया और इस काम के आगे आता ना ना ढंग से काम शौक भी है इस लाइक शौक को भी आप कह सकते हैं, फिर इसी के अंदर पैशन आता है, इसी के अंदर कोई एक ऐसा जज्बा आता है कि आप एक आपकी तमाम तर कुव्वतें, आपकी तमाम तर जो है ना वो सोचें वो एक जगह पर आके उसको पे सर्च करती हैं। एंजॉय करता है। एंजॉय। सही। काम का जज्बा या जो भी है, एक हॉबी या कोई चीज़ अगर ले ले और फिर आदमी फोकस हो जाए, ये बात। इश्क का मतलब होता है जज्बा शौक। जज्बा शौक, इश्क का मतलब है जज्बा शौक। हमने यहाँ पे एक पूरा सेशन गालिबन 1.5 घंटे का सिर्फ किया था इश्क पे। आपको याद होगा कौन सा कलाम हम पढ़ रहे थे? जावेद नामा पे था शायद, जावेद नामा से बहुत पहले की बात है। और उस पे हमने पूरा सेशन किया था और मैं देख रहा हूँ कि आप भूल चुके हैं वो। उसमें हमने इश्क की 3 इकसाम पर बात की थी। कौन कौन सी थी? नंबर 1 कि जी मजाजी हकीकी तो मैंने तकसीम नहीं किया था, वो आम तौर पे यही लोग करते हैं, लेकिन ऐसी कोई तकसीम पाई नहीं जाती मजाजी हकीकी। इश्क एक वो है, और आप इन तीनों किस्मों में एक रब्त भी देखेंगे। जज्बा शौक तीनों, इसलिए मैंने मीनिंग पहले आपको बता दिया कि वो है चीज़ क्या है। वो जज्बा शौक है। एक किस्म वो है जिसमें मर्द और औरत मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो कनाडा की ज़रा इंक्लूसिव लैंग्वेज में हाँ तो दो एंटिटीज़ कह लें कि दो अशख़ास कह लें, 2 पर्सनैलिटीज़ कह लें, खासतौर उन पर जो होता है हाँ तो उसमें आप यानी 2 एंटिटीज़ या 2 पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो आपस में एक ऐसी दिली वारिफ्तगी महसूस करें कि बस फिर उसके बाद अंधे हो जाएं। यानी अंधा होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है, हाँ इन अदर वर्ड उसकी वजह यह है कि फिर वरना तो फिर नीचे के दर्जे की चीज़ रहेगी ना। यानी मोहब्बत होगी या ये क्या कहते हैं मवद्दत और पता नहीं क्या क्या चीज़ आपके प्यार और ये, लेकिन बहरहाल उसके आगे की चीज़ है। और फिर आप पिछले 20-30 सालों में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने उसको एक पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया है, ये अलग ही एक चीज़ सामने आ गई। लेकिन बहरहाल ये एक, मैं इसको कहूँगा एक मुक़द्दस चीज़ है, एक मुक़द्दस जज्बा है। ठीक है, तो जज्बा शौक़ उसकी पहली किस्म वो जो 2 इंसानों के दरमियान, या 2 इंसानों भी नहीं कहें, 2 एंटिटीज़ 2 पर्सनैलिटीज़ के दरमियान जो हो सकती। हाँ तो पहली चीज़ तो यह है, हाँ उसमें सारी चीज़ें वो उसमें शामिल हैं। पहली किस्म ये। दूसरी किस्म मैंने ये बताई थी कि जो खालिक कायनात के यहाँ पाई जाती है, और ये बहुत कम हम जानते हैं इस चीज़ को। इकबाल ने उसको बहरहाल अक्सर नकल किया है। वो ये है कि वो जज्बा शौक़ था जिसने ज़ाते बहत या ज़ाते बहत को आलम मलकूत में या आलम लाहूत में एक तरह से आमादा किया कि वो तख्लीक करे। समझ, मैं बड़े मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सूफिया किराम भी तशरीफ़ फरमाएं। ठीक है ना। तो आप सादा अल्फाज में यह है कि वो तहरीक, वो बात, वो मुहर्रक क्या हुआ खालिक कायनात के यहाँ आलम मलक, उस आलम है आलम लाहूत जिसको कहते हैं। ये आलम नासूत है जिसमें हम हैं, तो वो आलम लाहूत है। लाहूत का मतलब है कि कोई पता नहीं क्या है, जिसका पता ही नहीं कुछ, लाहूत। तो वहाँ से वो क्या चीज़ थी, वो जज्बा मुहर्रका क्या है जिसने ये फ़ैसला करने पर, इन अदर वर्ड्स इनके अल्फाज में मैं आप कह रहा हूँ, हमारे यहाँ इब्न अरबी के अल्फाज में कह लें कि तनज़ुलात सिब्ता का फ़ैसला किया।
کہ وہ تنزلات کا فیصلہ کیا، یعنی 6 سٹیجز نیچے آیا اور پھر یہ کائنات تخلیق ہوگی. اس جذبے کو عشق کہتے ہیں. یعنی اصل میں خالق کائنات یا ذات بحت سمجھتے ہیں نا، یہ فلسفیانہ ٹرم ہے. بحت کہتے ہیں خالص کو، اس کے ساتھ کوئی وارث لاحق نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، وہ بعد میں آتے ہیں، اس کو مرکب صورت بنتی ہے اور پھر ارواح بنتی ہیں اور آگے. تو یہ جو جس جذبے نے یہ سارا کام کروایا وہ جذبہ شوق تھا، وہ عشق تھا. تو یہ دوسری قسم. یہ تو اللہ سے ایٹریبیوٹ کر دیا. ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے وہ جو وہ حدیث جیسی نہیں وہ جو کمنداور یزداں بکمنداور اشت جنون من ہاں. زبریل زبور سیدے ہاں. یزدان بکمند آور اے ہمت اے ہمت جزداں بکمنداور اے ہمت مردانہ. یہ تو ہمارا کام ہے صوفیاء کرام. تو اینی ہاؤ، تو آپ سمجھئے دوسری قسم یہ ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے نا، دو قسموں کی سمجھ آ گئی نا. دوسری قسم کیا ہے؟ یہ خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تیسری قسم وہ ہے جو آپ کو اقبال کے کلام میں جگہ جگہ ملے گی، جس کو ہم آج پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ جذبہ شوق. وہ جذبہ شوق جو کسی کے اندر بھی پیدا ہو جائے، اور خاص طور پہ اب یہ وہ بات ہے جس کے لیے میں نے یہ پوری تمہید کی. خاص طور پر اگر کسی، اب دیکھیے گا وہ آپ کے سوالوں کا جواب ملے گا، اگر کسی کے عمل کے پیچھے یہ جذبہ شوق پیدا ہو گیا، عمل کے پیچھے، یہ میں خاص طور پہ عمل کہہ رہا ہوں. اور کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ اس کو عقل کے ساتھ جب تقابل کرتے ہیں تو یہ ہم اس کو گڈمٹ کر دیتے ہیں، مخلوط ہو جاتا ہے، خلط مبحث سمجھتے ہیں نا، خلط مبحث ہو جاتا ہے، یعنی ایمبیگوس ہو جاتی بات. جس ایمبیگوٹی کی وجہ سے ہمارے ہاں کس کے ساتھ خلط کرتے ہیں؟ عقل کے ساتھ. یہ دیکھنا ابھی جو فار ایگزامپل میں کو تھوڑا سا اشارہ کروں، ابھی جو سوشل میڈیا پہ ہنگامہ چل رہا ہے، بڑے صاحبان علم ہیں جو یہ کر رہے ہیں. ہوا کیا تھا کہ ایک بڑے صاحب علم ہیں، ان سے سوال ہوا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لدے بام ابھی. تو اس شعر پہ وہ ان سے سوال کیا گیا کہ گفتگو کریں. تو انہوں نے اس پر تھوڑا سا تبصرہ اس نوعیت کا کیا کہ یعنی اقبال جو ہیں وہ، یہ ہمارے علامہ اقبال کے گروپ میں بھی کسی نے شیئر کیا تھا، جو مین گروپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو، کہ یہ علامہ اقبال کو دین کی ماخذ تو نہیں ہے، اور آپ یہ تاریخی طور پہ بھی واقعہ درست نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودا تو نہیں تھا، ان کو تو پھینکا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی. تو یہ اور پھر جب یہ بات کہی تو ادھر پھر اقبالین تھے، انہوں نے تو پھر ایسی کی تیسی کی اس بات کی. انہوں نے تو فیس بک اور سوشل میڈیا پہ آرٹیکلس آئے اور پھر ویڈیوز آئیں اور پھر کیا سے کیا آیا، ٹھیک ہے نا، بہت ہی تحریک مچی. اور پھر انفارچونیٹ یہ ہوا کہ ادھر سے بھی پھر ایک پوری پارٹی اٹھی اور انہوں نے پھر جیسے ہوتا ہے علامہ اقبال کو بہت ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی، اور بھی اشعار آئے، اور پھر یہاں تک اس حال تک اس بات تک چلے گئے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ چربا باز تھے، یعنی انہوں نے بہت سارا کلام چوری کیا ہوا ہے اور یہ ان کا اپنا ہے نہیں. اور تو یہ ایک بالکل بے ضرورت بحث تھی. تو میں اس ساری بحث میں جانے کے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے غلطی کہاں لگی، غلطی کہاں ہوئی. یہ شاعری ہے، یہ شاعری ہے، بس یہ شاعری ہے. بار بار اپنے ذہنوں میں اس بات کو ریمائنڈ کروائیں، یہ شاعری ہے. بس یہی تو بات ہے نا، ریالٹی پر بیسڈ ہے، شاعری ہے. بار بار اس لفظ کو مت بھولیں، یہ شاعری ہے. تو اس لیے اب دیکھیں ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے. وہ کوئی تاریخی واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوتا، وہ تاریخ نہیں ہے، اور نہ تاریخ سے بھی آگے بڑھ کر کوئی دین کا ماخذ ہے. وہ کوئی اللہ کا رسول تھوڑی ہے کہ وہ آپ کو دین دے رہا ہو. اس لیے یہ ایک بے ضرورت بحث تھی، ٹھیک ہے، یہ غلطی ہو گئی، دونوں طرف سے غلطی ہوئی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی. اب دیکھیں کہ الفاظ کے پیچھے پڑ گئے. آپ دیکھیں آگے کیا ہے، آگے دیکھیں کیا ہے، آگے اصل بات کیا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہاں ابراہیم تو کہا ہی نہیں،
یہ کیا ہے؟ شعر ہے، یہ شعر ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ شعر ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد خدا جس کی نسبت خدا کے ساتھ ہو اور اس کا عمل عشق پر مبنی ہو. یہ دیکھیں اس شعر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے عمل خاص طور پہ ذکر کیا انہوں نے، مرد خدا کا عمل. تو یہ نہ سمجھیں کہ علامہ اقبال کوئی عقل کے خلاف ہیں یا عقل کو ڈیگریڈ کرتے، ایسا نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں، عقل بڑی محمود چیز ہے. عقل معاف کیجیے گا، عقل انسان کا وہ اصل شرف ہے جو ہمیں انسانیت کے درجے پہ لے کے آتا ہے، حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے. عقل ہے وہ، اس لیے اس کی کوئی نفی کون کر سکتا ہے، اس کو کوئی ڈیگریڈ کیسے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کلام میں تو صاف لکھا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے علامہ اقبال عقل کو تو بڑی کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں اور عشق کو بڑا اعلیٰ. نہیں، یہی تو غلطی ہے، یہ ہے وہ غلطی. غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا جا رہا. عقل کیا ہے؟ عقل ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے ٹاپ پریورٹی کس کی ہے؟ عقل کی. عشق کا کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پہ. یہ دھیان سے بات سن لیں اور بہت اچھی طرح سمجھ لیں. جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جب آپ کوئی عقیدہ قائم کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ عقل سے کریں گے، عقلی فیصلہ ہوگا وہ. لیکن مثال کے طور پہ چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے کوئی ایک کام کرنے جا رہے ہیں، آپ ایک فیصلہ کیا آپ نے کسی کام کا. تو فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی عقل استعمال، سب سے پہلے. اس کے بعد اپنے بھائی لوگوں سے، دوستوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے مشورہ کریں گے. پھر آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، سارا کام کریں گے. اس میں کیا چیز باور آ رہی ہے؟ عقل. اور پھر عقلی بنیاد پر اس کا فیصلہ کریں گے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں. یہ ابھی تک عقل ہے، کہیں عشق نہیں ہے. عقل انتہائی محمود چیز ہے. تو یہ سارا کام عقل کر رہی ہے. جب عقل نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں یہ بات، اس کے یہ پروز ہیں، یہ کونز ہیں، یہ چیز مثبت ہے، اس کی یہ منفی ہے، یہ اڈاپٹ کر لو، تو اب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ عقل کا دروازہ بند کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اب عمل آ گیا. تو اب عمل کرنا ہے. وہ جو فیصلہ ہوا تھا اس پر عمل کرنا. عمل میں لازم ہے کہ اب عقل کا دروازہ بند. کیوں؟ وہ آپ کو ڈرائے گی، وہ کہے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، تم نے یہ فیصلہ تو کر لیا، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے. اس کا کام ہی یہ ہے. جی عقل عیار ہے سو بید بنا لیتی ہے. رائٹ. تو اس کو آپ کو منزل نہیں سمجھنا. چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. میرے خیال سے اس سے بیسٹ علامہ نے دونوں کی سائڈ نہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہے. تو ہمیں کیا، واپس جائیں شعر پہ، کیا ہے اب دیکھیں ذرا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد خدا یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عقلی فیصلہ کیا کہ وہ توحید پر قائم رہیں گے، وہ ایک اللہ کی وحدانیت پر قائم رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے نتائج و عواقب کیا نکلیں گے؟ کوئی پرواہ نہیں. آگ میں ڈالا جاؤں گا، کوئی پرواہ. تو آگ میں کود گئے ابراہیم نہیں، ابراہیم ان کو تو ڈالا گیا، یہ تو بات صحیح ہے. لیکن ان کا وہ پیشن تھا. کون سا پیشن؟ جذبہ شوق، وہ عشق جس نے ان کو اپنے اس فیصلے پر قائم رکھا. یہ ہے وہ بنیادی بات. اس میں کوئی تاریخی غلطی نہیں ہے. اس میں کوئی یہ بات ہی نہیں کہی جا رہی کہ بھائی کوئی تاریخی طور پہ غلط ہو گیا. نہیں، دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھیں. عقلی فیصلہ ہے، عقل نے فیصلہ کروایا ہے، فیصلہ عقلی، لیکن اب اس پر عمل کرنا ہے. جب آپ عمل کرنے نکلیں گے اب عقل کا کوئی عمل دخل نہیں. اسی لیے فرمایا کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام. کب؟ جب عمل ہو رہا ہے. اب محو تماشائے لب بام ابھی. تو اسی لیے فرمایا، شاید اسی کے لیے اسی غزل کا پہلا شعر ہے
کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام. کیا خوبصورت ہے. نالا سمجھتے ہیں نا, فریاد. بلبل شوریدہ, شور مچانے والی بلبل. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی کچا, اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. ہائے 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 کیا خوبصورت. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام اب. اس کا مطلب ہے یہ جتنی گفتگویں ہو رہی ہیں دونوں جانب سے ابھی خام ہیں. ہاں, بریکنگ نیوز بس اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل. دیکھیں ذرا کتنی خوبصورت بات کی. اگر جو عقل ہے یہ مصلحت اندیش ہے تو پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو. عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. یعنی عشق کو مصلحت اندیش نہیں ہونا, عشق کو تو عمل کرنا ہے. عشق تو اب چل پڑا. عشق کو اب یہ نہیں دیکھنا کہ یار کبھی یہ نہ ہو جائے, راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے, یار یہ ہوگا تو میں کیا کروں گا, میں چل تو پڑا ہوں, کرایہ تو ہے نہیں. سمجھ گیا. اب یہ باتیں ختم. عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. سمجھ گئے آپ. عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل. فرمودہ قاصد جو پیغام لے کے جاتا ہے نا, قاصد. فرمودہ اس پیغام کو کہتے ہیں. فرمودہ کا عشق, اب ذرا دھیان سے سمجھیں اس شعر کو. عشق فرمودہ قاصد, جو قاصد پیغام لے کے جا رہا ہے, اس سے سبک گام عمل, اس سے وہ تیز ہے. سبک گام عمل میں سبک گام ہے, تیز رفتار ہے عشق. اور عقل سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی. عقل تو ابھی کہہ رہی ہے کہ یہ کیا میسج ہے, وہ ابھی سمجھی نہیں ہے. اور عشق جو ہے ابھی قاصد راستے میں ہے اور پیغام پہنچ چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عشق کے سواری پہ چڑھ کے گیا ہے. تو پتہ ہے پیغام آنا کیا. بے خطر کود پڑا آتش, اب ذرا پڑھے اس کو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عقل ہے محو تماشائے لبے. نہ یہاں دین کے کوئی ماخذ کی بات ہو رہی ہے, نہ یہاں کوئی تاریخی واقعہ بیان ہو رہا ہے, نہ اس کی واقعے کی ویلیڈیٹی یا انویلیڈیٹی ہو رہی ہے. یہاں پہ تو اس جذبہ شوق کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ ایک عقلی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس عقلی فیصلے کو عملی جامہ پہنانا ہے, عملی شکل پہنانی ہے. اب عقل کو بند کر دیں, عقل کا وہاں کوئی کام نہیں. شرط اول قدم آنیست کے مجنوں باشی. شرط اول قدم آنیست کے مجنوں باشی. سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ مجنوں بن جاؤ. مجنوں باشی, مجنوں بن جاؤ. مجنوں کا کیا مطلب ہے؟ پاگل نہیں مطلب ہے اس کا, پاگل نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب ہے وہ جذبہ ہے شوق, عاشق بن جاؤ, فوکسڈ. ایک ہو در رہے منزل لیلا خطر ہا. بہت خطرے ہیں. منزل لیلا کیا ہے؟ وہ ایک خاتون نہیں ہے. یہ تصوف میں اور شاعری میں وہ محض ایک خاتون یا محبوبہ نہیں ہے, وہ مقصد ہے, وہ ایک فائنل آبجیکٹیو ہے آپ کا, ایک الٹیمیٹ ریالٹی, الٹیمیٹ جہاں پہ آپ کو پہنچنا ہے. کوئی بھی ہو سکتی ہے چیز, ہدف آپ کا آبجیکٹیو وہ لیلا ہے. سوری, یہ ایکوائرڈ ہے یا گاڈ گفٹڈ ہے؟ یہ جو جذبہ شوق ہے کیا آپ ایکوائر کر سکتے ہیں؟ اکوائر کر سکتے. گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے اکوائر کر سکتے. ہر ایک اندر سے پیدا یا اندر سے پیدا ہوگا نا, پیدا ہو یعنی آپ کو بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اخلاص بتانا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک مرد خدا نے تمام کا آیا تھا نا, ایک تمام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا. اس تمام محاورے کے متعلق رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. لأتمم, کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو اتمام پر پہنچا دوں, آخری درجے میں. تو یہاں پہ ایک مرد خدا کو کرنا کیا ہے؟ اپنی پاکیزگی کا باعث بننا ہے, اپنے آپ کو اخلاص پر لے کے آنا, مرد خدا بننا ہے. ان ادر ورڈز خدا کے ساتھ وہ نسبت قائم کرنی ہے. جو ہی کہ نسبت قائم ہوگی اب وہ جذبہ امڑ آئے گا. اب وہ جذبہ امڑ, یہ دیکھیں ایک یہ میں آپ کو سناؤں, یہ دیکھیں غیر مسلموں میں بھی جذبہ ہے. آ سکتا ہے, اس لیے جی بالکل یہ بھائی سن رہے ہیں جتنے ہاں. وہ اسی جذبہ شوق کے اوپر ہی ہیں. اتنے بڑے نام کئی سائیں کیسے ہوتے ہیں کہ پہاڑوں پہ یا تو کھو رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا, یہ بڑا خوبصورت یہ 2-3 اشعار میں نے کاپی کیا ابھی گوگل سے.
तारिक चू बर किनाराए अंदलुस सफीना सोख्त, तारिक को तो जानते हैं ना, हाँ, चू बर किनाराए अंदलुस, अंदलुस के किनारे पर जब क्या किया, सफीना सोख्त, कश्तियों को जला दी। तारिक चू बर किनाराए अंदलुस सफीना सोख्त गुफ्तंद कार तू बनगाहे खिरद खतास्त। गुफ्तंद उन्होंने कहा, किन्होंने, गुफ्तंद जमा का सीगा है, तो उन्होंने कहा यानी लोगों ने कहा। आज भी हम कहते हैं ना कि यार ये कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की बड़ी फिक्र होती है ना कि लोग ये ना कहें, लोग वो ना कहें, तो उन्होंने ये कहा कार तू तेरा ये काम बानिगाहे खिरद, अक्ल की निगाह में, खतास्त बहुत बड़ा ब्लेंडर है, तुमने कश्ती ही जला दी, इतनी बड़ी खता की तुमने। आगे देखें तोजी क्या दे रहे हैं, अब वो लोग दे रहे हैं, दूर अज सवाद वतन, हम तो अपने वतन के बॉर्डर से कितना दूर हैं, अपने वतन से, अपनी कंट्री से इतने दूर हैं, बाशजूर सेम, वापस कैसे जाएंगे। तर्क सबब, असबाब को तर्क कर देना, जो आपके पास असबाब हैं उनको छोड़ देना, ज़रूए शरीयत, शरीयत की रूह से, कुजा रवास, कहाँ पे रवा है, कहाँ पे जायज़ है कि आप अपने असबाब को जला दें, यानी कश्ती पे जा वापस जाना था और आपने कश्तियाँ जला दी, शरीयत में कहाँ जायज़ है ये। खंदीद वो मुस्कुराया, खंदन कहते हैं मुस्कुराने को, खंदीद वो मुस्कुराया, खंदीदो दस्त खेश, और अपना हाथ, बस शमशीर बुर्द गुफ्त, तलवार पर अपना हाथ जमाया और उसने कहा, खंदीदो दस्त खेश बस शमशीर बुर्द गुफ्त, और उसने ये कहा, क्या कहा, ये उसका मशहूर जुमला है, इस मिसरे के ऊपर हमने इमिग्रेशन किया है। हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त, ये बहुत अच्छा शेर, ये अलामत है। अलामत, अब ऊपर तस्वीर भी लगे, इसके अरबी और उर्दू में हर मुल्क मुल्क मास्त, हर मुल्क मेरा मुल्क है, जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ वो मेरा मुल्क है, क्यों कि मुल्क खुदाए मास्त, कि मेरे खुदा का मुल्क है वो। हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क, की इस मिसरे ने मोटिवेट किया था। अच्छा, हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त। तो कहने का मतलब ये है, ये जो असल बात जो मैं इसमें जो बताना चाह रहा हूँ, जो असल नुक्ता वो ये है, अब ये पहला मिसरा सिर्फ पढ़ें और ज़रा इस सारी बात को मैं सम अप करना चाह रहा हूँ कि तारिक चू बर किनाराए अंदर, ये भी मैं बताऊँ, इस पर कुछ लोग इस पे बहस करते हैं कि भाई वो कश्तियाँ जलाई नहीं थी, ये तो भाई यार मुहावरा है ये मुहावरा है, ये मुहावरा है, कश्तियाँ जलाई नहीं थी। आप पता नहीं ये भी बहस करें कि लाइटर कहाँ से आया था उस ज़माने तो एनी हाउ ये मुहावरा है, इसका मतलब ये है कश्तियाँ जला देना, ये मुहावरा है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब हमने आगे, ये एक तारिक बिन ज़ियाद का और उसकी टीम का एक अकली फैसला था। ये अकल पे मैं बहुत जोर दे रहा हूँ, आप देखिए ध्यान, क्यों गलती हो रही है, बहुत ज़्यादा सब लोग गलती कर रहे हैं। एक अकली फैसला था जिस पर अमल इश्क से किया जा रहा है। कश्तियाँ जलाना इश्क है, लेकिन अपना फैसला करना ये अकल की बुनियाद। उस जगह तक आना, समझ गए आप, ये बात, इस बात को समझें, और मैं चाहता हूँ आप लोग जहाँ जहाँ मुमकिन है इस बात को एजुकेट करें। अकल बड़ी महमूद चीज़ है, अकल बहुत बड़ा शर्फ है। अकल की कौन तनकीस कर सकता है? अकल नहीं है तो इंसान कहाँ है? इंसान तो है ही कॉन्शियस बीइंग, इंसान तो है ही इंटेलेक्चुअल बीइंग। वही तो मैं कह रही थी, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है दोनों। नहीं है, बिल्कुल अलग, पोल अलग है एक सिरे पे, ये एक कतर के ये ना, लेकिन यू अंडर थी, अंकश के अंदर दोनों होने चाहिए। हाँ, तो बस ये, ज़्यादा बात है कि इस अंडर हो। तो बस ये बात याद रखें, फैसला हमेशा अकल से करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, देखिए ये बात मैं जो कहना नहीं चाह रहा था, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फैसला इश्क से किया जाता है, अमल अकल से किया जाता है। बिल्कुल उलट है। जब करना है कोई फैसला करना है तो आई मेरा दिल कर रहा है, यार बस मेरा दिल से मजबूर हूँ, मुझे तो ये करना है, मैं तो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ, या मैं तो भाई इश्क में
وہاں پہ اس کا کیا کام؟ وہاں تو تمہیں فیصلہ کرنا ہے، وہاں تو تمہیں فیصلہ کرنا ہے، وہاں عشق کو بند رکھو، عقل کو اوپن رکھو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں یار میرا دل کر رہا ہے میں آئس کریم کھا لوں، دل کر رہا ہے آئس کریم کھا لوں، اور بعد میں جب آئس کریم کھائیں یار گلا خراب ہو جائے گا، شوگر آئی ہو جائے گی، تو آپ کیا، آپ نے الٹ کر دیا۔ تو فیصلہ عقل سے کریں، عمل دل سے کریں، عمل عشق سے کریں۔ تو یہ ہے ساری کہانی جس کی وجہ سے یہ غلطی لگتی ہے اور یہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب ذرا یہاں واپس آ جائیں، مرد خدا کا عمل عشق سے۔ اب دیکھیں آپ کو کتنا واضح ہوئی یہ بات، آپ شعر پڑھ کے، کہ مرد خدا کا عمل عشق سے۔ عشق وہ کیا کہنا چاہیے، کیٹلسٹ ہے، عشق وہ کیٹلسٹ ہے جس سے یہ عمل جو ہے یہ ظہور ہوگا اور اس کی نمود ہوگی، اور اس سے یہ پروان چڑھے گا، اور اس سے یہ فروغ پائے گا، اور اس سے یہ بڑھے گا، اور اس سے اس کو برکت حاصل ہوگی۔ وہ کیٹلسٹ کیا ہے، وہ عشق ہے۔ وہ عشق کیا ہے، جذبہ شوق، یعنی میرا وہ پیشن، میرا وہ جذبہ، وہ کیا۔ دیکھیں اب ذرا اس عاشق کی بات کریں جو ہمارا عاشق ہے یہ فلموں والا، وہ کیا کرتا ہے، صبح اس کے لیے، شام اس کے لیے، رات اس کے لیے، سوچنا اس کے لیے، مر رہا ہے اس کے لیے، ہدف اس کا ہے، ٹارگٹ وہ یہی چیز ہے۔ یعنی میں یہ لنک بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نہیں، ہدف ایک، جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، سانس اس کے لیے، سمجھ گئے آپ؟ یہ کیا ہے، یہ وہ جذبہ ہے۔ ایک عاشق جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ جذبہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ہدف کیا ہے، وہ عمل اب مجھے کرنا کیا ہے، وہ چیز کیا ہے۔ اگر آپ مرد خدا ہیں تو وہ مقدس ہو جائے گا، اس کا منبع ہی مقدس ہو جائے گا، سمجھ گئے آپ؟ تو عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اصل حیات، اصل حیات، حیات کی اصل، زندگی کی، زندگی اپنے حقیقی معنوں میں تو زندگی ہے، لیکن اس کی اصل، اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی حکمت، وہ یہ ہے عشق۔ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر، یہ بھی کیا خوبصورت ہے، موت ہے اس پر حرام۔ یہ کوئی فقہی چیز نہیں ہے، یہ وہ فقہ میں جو ہوتے ہیں نا حرام اور حلال، یہ وہ نہیں ہے، اس پر حرام۔ اور یہ بھی اردو زبان میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال ہی کی جرت ہے کہ اس نے یہ محاورہ بھی، کیا خوبصورت محاورہ، یعنی اس کا اضافہ کیا اردو میں، موت ہے اس پر حرام۔ قرآن مجید میں میں وہ آیت لکھ کے لایا ہوں آپ کے لیے، یا آپ نے پڑھی ہوگی یقیناً۔ ایک یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سامنے آیا لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو یہ میں خیال ہے نہیں، حرام کی میں بات کروں کہ لفظ حرام جو ہے، یہ آیت دیکھیں ذرا، آرام کیسے ہے؟ وہ اور چیز ہے، یہ دیکھیں ذرا، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ ہم نے جس بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا، اب وہ واپس نہیں لوٹ سکتی، تو حرام علی قریۃ، اب اس پر حرام ہے کہ وہ لوگ واپس لوٹے۔ اس کا مطلب کیا ہے، محاورہ ہے، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، یہ چیزیں اس میں محذوف ہیں، یعنی یہ ترجمہ پڑھے، اب ان منکروں کے لیے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے پیغمبر، اس لیے کہ ہم نے جس بستی والوں کے لیے اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ وہ کبھی رجوع نہ کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے، اب دیکھیں یہ بھی مغالطہ پیدا ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے خود کہا ہے حرام علی قریۃ، کہ اب تو ان کے لیے حرام ہے کہ وہ لوٹ آئیں، تو پھر وہ بیچارے کیا کریں، یہ تو اللہ نے کہہ دیا حرام۔ نہیں، یہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی، اپنی انانیت، اپنی سرکشی، اپنے تمرد کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا، کر لیا۔ تو اب جب ان پر یہ فیصلہ تھوپنے کی بات آئے گی، جب ان پر یہ یعنی کیا کہتے ہیں عذاب آئے گا، اب لوٹنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ اب اس بات کو کہا حرام۔ تو یہاں پہ یہ حرام کا بہت اچھا استعمال علامہ اقبال نے بھی کیا، موت ہے اس پر حرام، اس پر موت واقع نہیں ہو سکتی، اس پر موت واقع، یہی وجہ ہے کہ اس کو رنگ ثبات دوام حاصل ہو جائے گا۔ تو آگے بڑھیں، یہاں تک کوئی سوال یا کوئی اشکال تو نہیں؟ ہمارے ویسے ٹائم ہو گیا، لیکن میرا خیال اب تھوڑا لیٹ ہوا تھا، تو اگر آپ چاہیں تو ہم یہ 10 منٹ اور کر لیتے ہیں۔ تو چلیں یہ دو شعر اور پڑھ لیتے ہیں۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی روح، عشق خود ایک سیل ہے
سیل کو لیتا ہے تھام. تند کیا مطلب ہے؟ تیز. سبک سیر، سبک سیر بھی اصل میں تو تیز رفتار کے معنوں میں آتے ہیں. ایک ہمارے یہاں ایک ٹرین کا نام بھی ہے نا سبک، سبک رفتار. اس میں ڈسٹرب نہ ہو اور اسموتھ کیا کرے. اصل میں تو دیکھیں سبک کا مطلب ہوتا ہے، اصل جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے لائٹ ویٹ، ہلکا. تو سبک رفتار یا سبک سیر کا مطلب ہے تیز رفتار، تو وہ اسی لیے اس کو تیز رفتار کہتے ہیں کہ وہ وزن نہیں ہے. تو تند اور سبک سیر ایک طرح سے آپ مترادفات کہہ سکتے ہیں. تیز رفتار، تند و سبک سیر. لیکن سبک سیر کا آپ ذرا ذہن میں یہ رکھیے کہ لائٹ ویٹ، تیز رفتار لیکن سبک. اس کا اصل تلفظ کیا ہے؟ سبک. عام طور پہ ہم سبک کہہ دیتے ہیں، سبک نہیں، سبک. تند میرے خیال سے تم جو ہے وہ ایک جو سڈن زس آتے ہیں ہاں. اس کو نہیں لیں گے. اور مطلب اگر میں دیکھا جائے کہ تم تو سبق سیر ہے کہ زمانے کی جو رو ہے وہ کئی دفعہ آپ کو ایک بہت ہی پریشر بھی کئی دفعہ پڑتا ہے، تیز دبا کے جھومتے کے آتے ہیں، اور سبق سیر بھی ہے. بالکل. سند یعنی تندی، یعنی ایک منفی معنوں میں بھی آتا ہے. تندی یہ بات ہے مخالف سے. تو تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. زمانے کی رو، زمانے کی رو کیا ہے؟ وہ یہ پورا سلسلہ ہے روز و شب. وہ زمانے کی رو، اب دیکھیں کریکٹ کر دیا اوپر، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، سلسلہ ہے روز و شب. تو زمانے کی رو، زمانے کی رو کیا ہے؟ اس نے اوپر بتا دیا تھا کہ یہ جس میرے دن ہے نا رات، یہ آپ کی روز و شب نہیں ہے، یہ سلسلہ ہے روز و شب، یعنی زمانہ پورا، یہ پوری کاسموسک جو کیا کہتے ہیں ایک رو چل رہی ہے نا، ایک پورا ریلا جو چل رہا ہے کائنات کا، یہ وہ ہے. تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، سیل کو لیتا ہے تھام. عشق خود ایک سیل ہے. سیل کیا ہوتا ہے؟ بند نہیں، سمندر، دریا، تیز. سیل کہتے ہیں ریلے کو. سیلاب ہے نا، سیلاب، سیلاب پانی کا ریلا. آب کہتے ہیں پانی کو. سیل یعنی اصل میں سیل آب ہے. سیل آب یعنی پانی کا ریلا، سیلاب. تو ریلا آتا ہے جیسے سیلاب کا. جی سیل کو لیتا ہے. ہاں تو سیل ایسے ریلا آتا ہے نا ایک. سبک کا ویسے لغوی معنی تو ہوتا ہے لائٹ ویٹ، لیکن سبک سیر محاورہ بن گیا ہے، اس کا مطلب ہے تیز رفتار. سبک یا سبک؟ سبک، سبک. تو عشق خود ایک سیل ہے. سیل ہے، سیل کو لیتا ہے. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. ہاں، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ریلا ہے زمانے کا جو چل رہا ہے، اور وہ یہ پرواہ نہیں کر رہا کہ اس کے راستے میں کیا آ رہا ہے. راستے میں کوئی عاشق کھڑا ہوا ہے، اس کو کیا پرواہ، وہ تو آ رہا ہے، اس کو بھا کے لے جائے گا. وہ تند بھی ہے، وہ سبک سیر بھی ہے، اس کے اوپر کوئی مطلب اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ راستے میں ایک عاشق ایک جذبہ لے کے کھڑا ہو گیا، تلوار لے کے یا کوئی اور چیز لے کے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہے، وہ تو آپ کو بہا دے گا. لیکن اگر وہ جذبہ شوق آپ کے اندر ہے تو اس نے تشبیہ دی کہ اس کا اپنا ایک سیل ہے. عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. یا آپ یوں کہہ لیں کہ دریا ایسے جا رہے ہیں نا، سیلاب جیسا، تو اس کا رخ بدلنے والا بھی ایک دوسرا دریا ہی ہوگا. یعنی آپ ٹائپیکلی اوپر ہو سکتے ہیں کہ ہماری ڈیلی روٹین میں بہت سے ایسے کام چل رہے ہوتے ہیں، شادیاں بھی آ رہی ہیں، بیاہ بھی آ رہے ہیں، ڈیتھس بھی ہیں، برتھ ڈے پارٹیز بھی ہیں، کچھ امپورٹنٹ میٹنگس بھی ہیں، آفس کا کام بھی ہے، بچوں کی بھی دونوں چیزیں ہیں. لیکن جو صاحب عشق ہے وہ اس کا جو ایک پیشن ہے، جو بھی وہ کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ باقی سب چیزوں کو بھی لے کے چل پڑتا ہے، ان سب چیزوں کو تھام لیتا ہے. بالکل. یعنی یہ کہ آپ کے اندر اگر وہ جذبہ شوق ہے تو آپ کے اندر دیکھیں نا، تشبیہ کی بھی میں کہتا ہوں، تشبیہ اور استعارے کی بھی کیا بات ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتا. یعنی آپ دیکھیں اس میں، دیکھیں جو ٹیکنیکل بات ہے جو بڑی خوبصورت، عشق کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہم یہ لغت میں عام استعمال کرتے ہیں کہ جیسے یہ جذبہ امڈ پڑ رہا ہے، کہتے ہیں نا امڈ رہا ہے، اس کو سیلاب کے ساتھ تشبیہ دینا. یعنی کوئی ایسی جگہ چھوڑتا نہیں ہے کہ جس میں یعنی تشبیہ کے سارے لوازم بروئے کار آئیں گے. تشبیہ بھی ایسا نہیں کہ تشبیہ جاتے ہوئے دے دی، نہیں. عشق خود ایک سیل، سمجھتے ہیں نا، سیل ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، پتہ نہیں اس سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں، ایسے میرے ذہن میں آیا تو میں سنا دیتا ہوں. محسن نقوی کا. محسن نقوی کو جانتے ہیں آپ؟ جی جی، کیسے
میرا فیوریٹ ہے وہ شعر سنے ذرا آپ. وہ کہتا ہے کہ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال. اب ذرا سیلاب کو امیجن کریں, سیلاب آ رہا ہے, سیلاب, سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال, پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. یعنی کیا شعر ہے, کیا خوبصورت. ان سے اچھی نعت اور منقبت گانا شاعری سنتے ہو. نہ ایک انہوں نے, اور یہ رخ کہیں اور نہ چلا جائے, لیکن علی اصغر کو بھی جانتے ہیں آپ, حضرت علی اصغر جو امام حسین کے چھوٹے بیٹے تھے, 6 مہینے ان کی 6 مہینے کے تھے روایت کے مطابق, اور ان کو تیر, وہ پانی پلانے گئے اور تیر جو ہے وہ اس نے ہرمل غالباً نام تھا جس نے, وہ تو نصرت فتح علی کی قوالی میں بھی نا ہلکے اصغر میں کبھی تیر ترازو ہو جائے. تو یہاں پہ ان کا شعر مجھے یاد آیا, پیاس, یعنی اس کی اب پیاس, ایک شاعر, اب دیکھیں وہ میں کہا تھا کہ شاعری ہے, یہ شاعری ہے, تو اس میں پیاس بیان کر رہے ہیں. وہ 6 مہینے کا بچہ ہے, پانی بند ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو پانی دے دیں, 1 گھونٹ 2 گھونٹ پیے گا, تو اس کی اب پیاس بیان کر رہے ہیں شاعری میں. کہتا ہے محسن, کہتا ہے کہ یہ ننھی جاں بھی حق کی اساس لگتی ہے. اساس مطلب بنیاد. یہ ننھی جاں بھی حق کی اساس لگتی ہے, یہ کم سنی بھی شہادت شناس لگتی ہے. یہ ننھی جاں بھی حق کی اساس لگتی ہے, یہ کم سنی بھی شہادت شناس لگتی ہے. عجیب تشنہ دہن ہے حسین کا اصغر, عجیب تشنہ دہن ہے حسین کا اصغر, میں اس کا نام بھی لے لوں تو پیاس لگتی ہے. یعنی کیا پیاس بیان کی, میں اس کا نام بھی لے لوں تو پیاس لگتی ہے. اینی ہاؤ, کمنگ بیک ٹو سیلاب, عشق خود ایک سیل ہے, سیل کو لیتا ہے تھام. یہ شعر واضح ہے, آگے بڑھیں. عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. یہ خالص شعر ہے, خالص شعر ہے. اس میں جو ہے جن کا نہیں کوئی نام, جن کا نہیں کوئی نام, اس کا تقویم کیا ہوتا ہے؟ کیلنڈر. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہمارے کیلنڈر ہے نا, یہ بکرمی کیلنڈر ہے, یہ عیسوی کیلنڈر ہے, یہ CE اب ایک آیا ہے وہ ہے. تو یہ جو کیلنڈرز ہیں اس میں مختلف ڈیٹس ہیں. یہ لونر کیلنڈر ہے, یہ 1950 ہے, یہ 1947 ہے, ٹھیک ہے نا, یہ 2026 ہے. یہ مختلف یہ کیلنڈر ہیں نا, رائٹ. ان میں ہر ایک نام ہے, یہ جنوری ہے, یہ فروری ہے, یہ سن ہے, تو یہ نام ہے اس کیلنڈر کے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جو عشق کا کیلنڈر ہے نا, اس کا اپنا یہ کیلنڈر ہے, وہ یہ کیلنڈر نہیں ہے, وہ یہ کیلنڈر نہیں ہے. عشق کا اپنا ہی ایک کیلنڈر, عشق کی تقویم میں اس کا اپنا ایک کیلنڈر ہے. عصر رواں کے سوا, یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا, یہ تو اس کے کیلنڈر ہے نا. اس کے علاوہ, اس سے ہٹ کر اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. وہ جو ایک عاشق اٹھتا ہے اور اٹھ کر اس جو یہ زمانے کی رو ہے, اور یہ جو زمانے کا جو چل پورا عصر رواں ہے, اس کے اندر ایک جزیرہ بنا دیتا ہے. یعنی ایک ایسا کام کر دے گا کہ اس کام کو رنگ ثبات دوام حاصل ہو جائے گا. اور آپ کہیں کہ وہ کوئی, جیسے ہم کہتے ہیں نا, یہ ہمارے زمانے میں تو مہنگائی بہت ہو گئی, آج کیا زمانہ ہے, وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ آپ کہتے ہیں نا بار بار, اس زمانے میں یہ ہے, اس زمانے میں وہ ہے. ادھر عشق کا جو زمانہ ہوتا ہے نا, یہ ایک عاشق اٹھ کر جو کر دیتا ہے, اس کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کو کوئی نام نہیں ہوتا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ اس کا زمانہ تھا, نہیں, اس کا اپنا ہی ایک زمانہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. یہ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو بات؟ یہ شاعری ہے, اس کو مزہ لیں اس کا. یعنی عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی. چلیں جی, بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.